سولر جو صارفین ہیں جو سولر یوز کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ حکومت نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارنے کے لیے ایک نئی پلاننگ کر لی۔ اگر بجلی مہنگی ہوگی، عوام کم یوز کرے گی، ان کی جیبوں میں کم پیسے جائیں گے۔ اب اگر بجلی سستی ہوگی تو بھی ان کو پیسے نہیں بچیں گے۔ اب ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ بنے کہ بجلی صارفین استعمال ہی نہ کریں اور ہمیں پیسے ملتے رہیں۔ اگر بجلی مہنگی ہوگی، عوام کم یوز کرے گی، ان کی جیبوں میں کم پیسے جائیں گے۔ اب اگر بجلی سستی ہوگی تو بھی ان کو پیسے نہیں بچیں گے۔ اب ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ بنے کہ بجلی صارفین استعمال ہی نہ کریں اور ہمیں پیسے ملتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ سولر جو صارفین ہیں جو سولر یوز کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ حکومت نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارنے کے لیے ایک نئی پلاننگ کر لی۔ سولر والے تو آپ یہ سمجھیں کہ بیچارے گئے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ڈیٹیلز میں بتاؤں گا اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ پورا پروگرام آپ نے سننا ہے، جن جن کے گھر میں سولر لگا ہوا ہے وہ تو لازمی سنیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور جو بجلی کے صارفین ہیں ان کے لیے بھی ایک بری خبر ہے، اور وہ خبر بھی آپ نے لازمی سننی ہے کیونکہ آپ کے لیے بہت اہم ہے آج کا پروگرام۔ مریم نواز صاحبہ بلوچستان میں ہیں، وہاں پہ سنا کوئی وہاں پہ احتجاج ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف۔ کیوں ہوا، کس نے کیا، اور یہ جو گالیوں والی بات ہو رہی ہے کیا اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے سولر صارفین کے لیے حکومت نے جو پلاننگ کر ڈالی ہے، جو نیٹ میٹرنگ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب یونٹ کے ساتھ جو یونٹ کینسل ہوتا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم آپ سے جو یونٹ پرچیز کریں گے وہ کریں گے بالکل را مٹیریل کی قیمت پہ، یعنی کہ اگر بجلی کی جو تیاری کی قیمت ہے وہ 1 روپیہ فی یونٹ ہے تو یہ 1 روپیہ فی یونٹ لیں گے، اور جو صارف کو واپس دیں گے وہ دیں گے اسی ریٹ پہ جو کہ گورنمنٹ کا منظور شدہ ریٹ ہے۔ یعنی کہ اگر 25 روپے بنتے ہیں ٹیکسز ڈال کے تو سولر والے یوزر کو 25 روپے میں یونٹ ملے گا اور 1 روپے میں وہ سیل کرے گا۔ 24 روپے کا گھاٹا ہے۔ ناظرین، سولر لگوائے کیوں گئے؟ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں آئی پی پیز کیا ہیں۔ آئی پی پیز وہ کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان میں گزشتہ 10 سال سے بجلی بنانے کے مختلف انہوں نے پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بجلی بناتے ہیں اور بجلی بنا کے یہ بیچتے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں۔ اب اگر بجلی مہنگی ہوگی، عوام کم یوز کرے گی، ان کی جیبوں میں کم پیسے جائیں گے۔ اب اگر بجلی سستی ہوگی تو بھی ان کو پیسے نہیں بچیں گے۔ اب ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ بنے کہ بجلی صارفین استعمال ہی نہ کریں اور ہمیں پیسے ملتے رہیں۔ پھر ایک بیچ میں آپ یہ کہیں کہ شوشہ چھوڑا گیا کہ سولر لگوائیں، ملک بچائیں، اپنی بجلی آپ پیدا کریں۔ ہر گھر نے سولر لگوا لیا، ہر فیکٹری نے سولر لگوا لیا، ذمہ داران نے سولر لگوا لیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگ یہ سولر پروڈیوس کریں گے، سولر پہ بجلی پروڈیوس کریں گے، ایک تو وہ اپنی ضرورت کے لیے بجلی پروڈیوس کریں گے، دوسرا وہ جو ایکسٹرا بجلی پروڈیوس کریں گے وہ جائے گی پاکستان کے قومی خزانے میں، وہاں سے وہ عام لوگوں کو ملے گی۔ اس کے تحت وہ جو آئی پی پیز ہیں جو کہ بجلی بناتے ہیں ان کو بجلی نہیں بنانی پڑے گی، اور بغیر بجلی بنائے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ اپنی جیبوں میں ڈالتے جائیں گے۔ اور ناظرین، انہی آئی پی پیز کو نوازنے کے لیے یہ جو سولر والی نیٹ میٹرنگ والا ایشو ہے یہ چھوڑ دیا گیا، اور اب گھریلو صارفین کو جو سبسڈی دی جا رہی تھی بجلی کے بلوں پر وہ بھی حکومت کا ختم کرنے کا پلان ہے۔ عید کے بعد وہ بھی آپ کو ختم ہو جائے گی، یعنی کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 1 ارب روپے کی سبسڈی دی جاتی تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صنعتی پیداوار کو بہتر کرنے کے لیے ہم یہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو یہ سبسڈی نہیں دیں گے۔ اٹ مینز دیٹ غریب مکاؤ اور ملک بچاؤ، یعنی غربت نہیں ہم نے مکانی، ہم نے غریب کو ہی مکا دینا ہے۔ یہ موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے جس کے اوپر موجودہ گورنمنٹ عمل پیرا ہے۔ ناظرین، بسنت منائی گئی، بسنت کے بہانے جو اپنے کئی کام تھے وہ نکال لیے گئے۔ میں نے کل بھی آپ کو پروگرام میں بتایا کہ بہنوئی کو ایڈوائزر لگا لیا گیا اور عوام کو یہ کہا گیا کہ آپ ڈھول پہ ناچیں، بسنت ہو رہی ہے پنجاب میں۔ اور یار بسنت کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، آفٹر آل 25 ایئرز کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک بڑا ایونٹ تھا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو گیم ڈالی گئی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ مریم نواز صاحبہ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے بڑی ایکٹیو ہے، کام کر رہی ہیں، مستقبل کی وزیر اعظم ہے۔ میں نے کہہ دیا نہیں ہے۔ میں پہلا صحافی تھا پاکستان میں جس نے کہا تھا
नवाज शरीफ साहब दोस्त कहते थे सारे, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, वज़ीर वज़ारत उस्मा की शेरवानी सिल गई है। मेरे एक बहुत सीनियर उस्ताद हैं, हमसे तो बहुत बड़े हैं, अली अहमद ढिल्लू साहब, तो मैंने उनको कहा था कि अली भाई नहीं बनेंगे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता है? तो मैंने कहा मुझे जो है ना वो सोर्सेज ने खबर दी है कि ये वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, और मैं आपको उन्हीं सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगी, इनके हाथ में वो लकीर नहीं है। अब ये कोशिश कर रही है, बलोचिस्तान गई हुई हैं, वहां पे एक तो आपको याद होगा कि महारंग बलोच, जो कि बलोच लोगों की आवाज है, महारंग बलोच को लेके पीएमएलएन ने जो प्रोपेगेंडा किया, जो सोशल मीडिया पे किया गया, उसके ऊपर भी गमो गुस्सा पाया जाता है वहां की जो कम्युनिटी है उसमें। अब उन्होंने, मरियम नवाज साहिबा एक जगह पे खिताब कर रही थी, तो वहां पे कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए और कुछ बुरा भला भी कहा। ऐसी सूरत हाल में अब नाज़रीन जो सोशल मीडिया के ऊपर एक चैमगोई हो रही है कि जी गालियां पड़ेगी, गालियां पड़ेगी, गालियां नहीं थी वो, लेकिन प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब मरियम नवाज साहिबा जहां जहां बलूचिस्तान जा रही हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो बड़ा अच्छा वेलकम कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने खिताब करते हुए जो हमारे शोधा है उनको अप्रिशिएट किया, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, बनता भी है। जब नाज़रीन सारी कुर्बानियां और शहादतें हमारी आर्म्ड फोर्सेस दे रही हैं, तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तो मौजें लगी हुई हैं, ना कुछ किया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, अपनी जेब भी भर रहे हैं, ओहदे भी इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं और कर करा कुछ भी नहीं रहे। एट द एंड जो सारा मलबा है वो भी एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं किया। और नाज़रीन अब ये जो हालात बदलना शुरू हो गए हैं, इसी की वजह से आज़ाद कश्मीर में जो वहाँ के सदर थे वो इंतकाल कर गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक हुकूमती जमात और एक अपोजिशन की जमात है, लेकिन इत्तेहाद है दोनों में। वहां पे अब सदारत की कुर्सी पे धींगा मुश्ती शुरू हो गई है, एक दूसरे के इन्होंने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये जो कपड़े फाड़ने का प्रोसेस है ना, सिर्फ अवाम के लिए, अंदर से ये इको ही कुछ है। जो आईपीपीज है उनमें से भी 30% पीपल्स पार्टी के, 70% पीएमएलएन के। तो नाज़रीन अवाम को चूना लगाने का सिलसिला जारी है। अवाम के लिए रमजान मुबारक में महंगाई का तूफान सर उठाए खड़ा हुआ है, और जो मराआत दी जा रही थी वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। पीटीआई ने जो अपना पैंतरा चेंज किया है, उसमें अब पीटीआई ये प्लान कर रही है कि आइंदा आने वाले, मैं ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, पीटीआई फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, नेशनल इंटरनेशनल जितने सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उन सब से इजहारे ऐलाने ला ताल्लुकी करने वाली है बहुत जल्द। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। इससे पहले भी इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज द मोस्ट पैट्रियोटिक लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू पीटीआई। ये इसमें अनडाउटेडली कोई शक ही नहीं है। जितना जुल्म किया गया, जितनी बर्बरियत की गई, जितना मार धाड़ की गई, इसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले सिर्फ पीटीआई वाले ही हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता। नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा वज़ीर नहीं बनेगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ख्वाहिश भी दिल में ही रहेगी, वो तो अभी शायद बहुत लेट है, और नया कोई चेहरा वो नमूदार होगा। और ज्यादा चांसेस ये हैं कि इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत जो चल निकली है अब ये दूर तक जाएगी, और आने वाले दिनों में आपको पीटीआई दोबारा इक्तदार में दिखाई देगी, और ये जो हुकूमतें वक्त है इनके लिए आने वाला दौर मुश्किल हो रहा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे पाकिस्तानियों के लिए कोई आसानी पैदा हो जाए। मुल्क के हालात कैसे हैं, क्या आप मरियम नवाज साहिबा से खुश हैं, हाँ या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मुल्क को कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।